الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جو وحی نازل ہوئی تھی اس کی تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ جب وحی نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آرام کر رہے تھے، اب ان کے لیے جفاکشی کا، محنت کا، تگودو اور کوشش کا دور شروع ہو گیا۔ اب تک آپ کے سامنے چیزیں واضح نہیں تھی۔ وحی کے نازل ہوتے ہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کی برکت سے آپ کا دل روشن ہو گیا اور وہ چیزیں آپ کو نظر آنے لگی جو اس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی، اس لیے کہ آدمی اپنی بصیرت سے وہ چیزیں محسوس کرتا ہے جو آنکھوں کی روشنی سے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز ظاہر میں اور آنکھ سے نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان دل سے محسوس کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثال دی، چنانچہ فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اس شخص کی مثال دی جو وحی کی روشنی میں چلتا ہے، اور اس شخص کی مثال دی جو بغیر وحی کے روشنی زندگی گزارتا ہے۔ کہا کہ ایک شخص تھا جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے سامنے ایک روشنی رکھی جس روشنی میں وہ چلتا ہے۔ کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے جو تاریکی میں، اندھیرے میں چلتا ہو، راستہ اس کو نہیں مل رہا ہے؟ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی روشنی میں چلتا ہے، دن کی روشنی میں چلتا ہے، اور ایک آدمی رات کی تاریکی میں چلتا ہے جسے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا جس کے پاس خدا کی تعلیمات ہوتی ہے، وحی کی روشنی ہوتی ہے، وہ گویا کہ ایک روشنی میں چلتا ہے، اس کو برائی اور وہ کمزوریاں نظر آتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی نبی ہونے کے بعد۔ جب آپ کا دل روشن ہو گیا، وحی نے آپ کے سامنے راستے روشن کر دیے، تو آپ کو اب بہت سی برائیاں، کمزوریاں، بت پرستی کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں، اور غلط رسم و رواج کی صورت میں وہ چیزیں نظر آنے لگی جو چیزیں اس وقت تک آپ سے پوشیدہ تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے لیکن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دروازے بند تھے، وہ پورے دروازے کھول دیے گئے۔ جب تک دروازے بند ہوتے ہیں اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، جب دروازے کھل جاتے ہیں ساری چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، آپ کا اضطراب، آپ کی پریشانی بڑھ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے اندر کوئی آگ جل رہی ہے، آپ بے چین رہتے تھے۔ ایک ایک آدمی تک دین کی روشنی کو پہنچانے کے لیے، ایک ایک آدمی کو بت پرستی سے نکالنے کے لیے، ایک ایک شخص کو خرافات سے نکالنے کے لیے، ایک ایک آدمی کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ پریشان تھے۔ نہ دن دیکھا اپنے، نہ رات دیکھا، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کو آپ کو تسلی دینے پڑی اور کہنا پڑا کہ اتنا بھی آپ اپنے اوپر بوجھ نہ لیجئے کہ آپ کی زندگی پر اثر پڑ جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مروا دیں گے اس امید میں کہ وہ ایمان لائیں، یعنی آپ کو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے
تو آپ گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. یہ کیفیت اللہ کے رسول کی ہو گئی. اللہ کے نبی کو تسلی دینے پڑی اور اللہ کو کہنا پڑا کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. لوگوں کے دلوں کو چیر کر اس میں ہدایت کو داخل کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو گیا. سامنے والے مانے نہ مانے اس کا بوجھ، اس کی ذمہ داری، اس کا گناہ آپ پر نہیں ہے. تو اللہ کو تسلی دینی پڑی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا، دل میں تڑپ تھی، دل میں جذبہ تھا، دل میں جوش تھا، لیکن جو اللہ کے رسول نے کام شروع کیا وہ وحی کی روشنی میں شروع کیا. اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی تھی اس کی روشنی میں آپ نے کام شروع کیا. پہلے آپ سے کہا گیا کہ قم فانذر. اللہ کے رسول پر جب ابتدائی وحی نازل ہوئی تو آپ پر ڈر کا سا ایک خوف تھا، پریشان تھے، جیسا کہ پیچھے بتایا گیا تھا. تو اللہ کے رسول کے کہا گیا کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب آپ کو کھڑا ہونا ہے. فانذر، لوگوں کو آپ ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے، بت پرستی کی نحوست سے ڈرائیے، جہالت سے ڈرائیے. اور ربک فکبر، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، دل میں اللہ کی عظمت کو لائیے، کسی کے خوف کو سامنے نہ لائیے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا. تو 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چھپ کے اپنی دعوت کا کام کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے علل اعلان کام کرنے کا آپ کو حکم نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی دیکھیے اور آپ کے سچا ہونے کا واضح ثبوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں جو ایمان لانے والے تھے وہ آپ کے گھر کے لوگ تھے. اس لیے کہ آدمی کے گھر کے لوگ آدمی سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. عربی میں مقولہ ہے کہ اہل البیت ادری بما فیہ، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ گھر والے کی کیا فکر ہے، گھر والے کیسے ہیں، اس کے بارے میں گھر والے زیادہ جانتے ہیں. آدمی باہر جتنا اچھا ہو لیکن گھر والوں کی اس کے سلسلے میں گواہی اچھی نہ ہو، رائے اچھی نہ ہو، وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ان کے گھرانے والے تھے، آپ کے خاص اور قریبی رشتے دار تھے، اور آپ کے وہ دوست اور ساتھی تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے آپ کو پرکھا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا تھا، آپ کی صبح شام کی زندگی کو دیکھا تھا، آپ کے خلوت جلوت کو دیکھا تھا. ان لوگوں نے آپ کے دین کو قبول کیا. سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی آپ کی بیوی جو بڑی سمجھدار، بڑی عقل مند حضرت خدیجہ، وہ ایمان لائی. آپ کے ساتھ گھر میں رہنے والے آپ کے بچے کی طرح زید بن حارثہ، جن کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا. حضرت ابو علی بن ابی طالب جو آپ کے چچازاد بھائی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب چونکہ بیچارے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کا خرچہ ہلکا کرنے کے لیے، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو خود اپنے گھر میں رکھ کر ان کی کفالت خود اللہ کے رسول نے خود کی تھی، ان کی ذمہ داری خود لی تھی. تو وہ بھی اللہ کے رسول کے گھر میں پلے بڑے تھے، وہ ایمان لے آئے. اور آپ کے زندگی بھر کے ساتھی، آپ کے ہمساتھ، آپ کے خلوت جلوت میں ساتھ رہنے والے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کو ہر وقت پرکھنے والے حضرت ابو بکر جو بڑے شریف، عقل مند اور قریش میں ایک مقام رکھنے والے انسان تھے، بڑے تاجر بھی تھے. انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے. اور حضرت ابو بکر خود ایمان لانے پر وہ خاموش نہیں رہے، بلکہ جیسے ایمان لائے انہوں نے اپنے دوستوں میں اس دعوت کی ہلچل شروع کر دی. اور پہلے ہی دن ان لوگوں نے ایمان قبول کیا جو مکے کے کریم کہلاتے تھے. حضرت عثمان بن عفان، بڑے تاجر، بڑے عقل مند، بڑے شریف گھرانے کے. حضرت زبیر ابن العوام، اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور اسی طرح سے جو بڑے لوگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بہت بڑے تاجر. یہ 5 لوگ جو عشرے مبشرہ میں 5 ہیں،
پہلے ہی دن حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والے چنیدہ اور بہترین لوگ تھے، اور مختلف خاندانوں میں سے تھے۔ قریش کے ہر خاندان کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، خاندانی سسٹم، ہر خاندان والا اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا تھا اور دوسروں پر ترچھی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اگر صرف بنو ہاشم کے لوگ ایمان لاتے تو دوسرے خاندان والے آپ کی مخالفت کر سکتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ قریش کے ہر خاندان کے شخص نے اسلام قبول کیا۔ اب ہر خاندان کی زبان خاموش ہو گئی، کوئی ایک خاندان آپ کی مخالفت کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان ہر خاندان میں تھا۔ اس طرح سے ابتدا ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد رہی کہ آپ کے گھر والے مسلمان ہوئے، قریبی دوست مسلمان ہوئے، مکے کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ کریم طبقہ جو مکے کے ذہین اور مالدار اور شریف قسم کے لوگ کہلاتے تھے وہ اسلام لائے۔ اور پھر اسلام کی تعلیم میں اتنی لچک تھی کہ اس میں غلام، آزاد، امیر، غریب سب کے لیے دروازے کھلے تھے۔ حضرت بلال جو ایک غلام تھے وہ بھی ایمان لائے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ بھی دبے کچے طبقے کے لوگ تھے، یہ بھی اسلام لائے۔ اس طرح سے دروازہ کھل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تو پہلے تو انفرادی طور پر کام کرنے کے لیے کہا گیا، پھر آپ کے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے کہا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کے سامنے دعوت پیش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا، اکثروں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب جو حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا اس کا اعلان کیجئے، علی الاعلان دعوت دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے جو طریقے ہو سکتے تھے، لیٹسٹ سے لیٹسٹ طریقے، مکے والوں کے نزدیک جو مقبول ترین طریقے تھے اس کو بھی اختیار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ مکے والے کوئی اہم بات ہوتی تھی تو صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر یا صباحا اعلان کرتے تھے، جیسے ایکا ایکا اس طرح سے اعلان کرتے ہیں، یا صباحا اعلان کرتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، اپنی دعوت کو سب کے درمیان عام کرنے کے لیے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا صباحا، سنیے سنیے۔ تو سارے لوگ جو قریش کے ذمہ دار تھے سب جمع ہو گئے، جو آ نہیں سکتے تھے انہوں نے اپنا نمائندہ وہاں پر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، عقلی طور پر پہلے سمجھایا، کہا کہ اللہ کے رسول پہاڑ پر تھے، لوگ نیچے تھے، اللہ کے رسول ان کے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کی چیزیں دیکھ سکتے تھے جو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ اونچائی پر تھے، لوگ نیچے تھے۔ تو اونچے جو شخص رہتا ہے وہ جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے نیچے والے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے دشمن کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم کیسے آپ کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے اقرار کروایا کہ جو کہنے والا ہے وہ سچا ہے، جو کہنے والا ہے وہ امانت دار ہے۔ پھر کہا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں آنے والے ایک سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، یعنی قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی دعوت بعد میں پیش کی، پہلے ان کے ذہن و دماغ کو اپنی طرف کھینچا، پہلے اپنا مقام اور مرتبہ ان کی زبان سے اس کا اقرار کروایا، پھر اپنی بات ان کے سامنے پیش کی۔ یہ سننا تھا اور لوگ تو خاموش ہو گئے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا بھی کہلاتا تھا اس نے کہا تبا لک سائر اليوم، تو برباد ہو جائے، الہذا جمعتنا، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کھلم کھلا دعوت شروع کی اور ایک ایک آدمی کے پاس جانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب کھلم کھلا دعوت دینے کا آپ کو حکم دیا گیا تو آپ نے ان کی
بت پرستی کی مخالفت شروع کی، شرک کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ کا ابتدائی جو دعوت کا کام تھا اس میں آپ نے توحید کے موضوع کو زیادہ فوکس دیا، ایک اللہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے پر توجہ دی، اور اپنی رسالت کو ثابت کیا، اور آخرت کی جو زندگی تھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور آپسی رشتہ داری کو جوڑنا، غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یہ جو معاشرتی مضامین تھے اس پر زیادہ فوکس دیا۔ تو یہ دعوت لوگوں کے دلوں کو لگتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ طریقہ بھی تھا کہ جب کسی کو دعوت دیتے تھے سب سے پہلے خوبصورت آواز میں اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب قرآن کی آیات کی تلاوت آپ اپنی زبان سے کریں، اچھی آواز سے کریں تو کیا سما ہوگا۔ جب قرآن کی آیات کو سامنے والا سنتا تھا تو فوراً متاثر ہو جاتا تھا۔ اب مکے والے پریشان تھے، جب کھلم کھلا دعوت ہونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار لگتا تھا مدینے میں، بازار میں جاتے تھے، دور دراز سے جو لوگ آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب حج کا موسم ہوتا تو وہاں جو الگ الگ قبیلے کے لوگ ہوتے تھے ان میں جا کر دعوت دیتے تھے۔ اس طرح سے آپ کی دعوت قرب و جوار میں بھی پھیلنے لگی، اور قرب و جوار سے بھی لوگ آ کر اسلام کو قبول کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ضماد اور حضرت عمرو بن ابی سلمہ، اس طرح سے بہت سارے وہ صحابی جو اطراف میں رہتے تھے وہ بھی آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ آپ مکے میں اس کا اعلان نہ کیجئے، اپنے یہاں جا کر چھپ کے دعوت دیجئے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں غالب آ گیا، مجھے طاقت اور پاور مل گیا، تب میرے پاس آنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آگے جو مرحلہ آنے والا ہے بڑا سخت ہے، اس لیے آپ لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ جب دعوت عام ہو گئی تو مکے والے پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے بڑے سپورٹر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن بڑے سپورٹ کرنے والے تھے، ان کے پاس مکے والوں کا وفد گیا اور کہا کہ یہ دیکھو تمہارا جو بھتیجا اب تک خاموش زندگی گزار رہا تھا، اب کھلم کھلا ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، ہمارے پیشروؤں کو بیوقوف قرار دے رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیے ورنہ ہمارے حوالے کیجیے۔ اب ابو طالب بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے خاندان والے میرے پاس آئے تھے، اب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اب ذرا مجھ پر بھی رحم کیجیے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو یہ کام کرنا بند کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ دعوت چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان چلی جائے گی لیکن میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی دنیا کی ساری دولت مجھے لا کر دے دیں، سارے عہدے مجھے دے دیں اور یہ کہیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اپنی جان کو میں قربان کروں گا لیکن اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابو طالب نے دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے، اللہ کے رسول جانے لگے تو بلایا اور کہا کہ بھتیجے جو چاہو کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور طاقت ملی۔ اب جب حج کا موسم آنے لگا تو مکے والوں نے مشورہ کیا اب لوگ آس پاس سے آئیں گے اور یہ آدمی اتنی تاثیر رکھتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اب آس پاس کے لوگ سنیں گے، ان کی بات سنیں گے تو سب متاثر ہو جائیں گے۔ اب ان کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ اگر اس کی دین پر آ گئے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا جو دبدبا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو ماننے لگیں گے، اللہ کی بات کے سامنے ہمیں بھی جھکنا پڑے گا، ہمیں اپنی منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپس میں مشورہ کیا۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا جو بڑا تجربہ کار تھا، بوڑھا تھا، اس نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کو پاگل کہا جائے، اس نے کہا تم پاگل ہو، یہ آدمی پاگل لگتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں اس کو جادوگر کہا کرو، لوگ اس نے کہا کہ جادوگر کو لوگوں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، جادوگر جھوٹے ہوتے ہیں، یہ آدمی تو سچ بولتا ہے، کیسے جادوگر، لوگ اس کی بات سے لوگ کیسے اس کو جادوگر سمجھیں گے۔ کسی نے کہا کہ کاہن کہیے، یعنی مستقبل کی باتیں بتانے والے نجومی، اس نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ الگ الگ لوگوں نے رائے دی، اس نے کسی بات کو نہیں مانا، آخر غور کیا، سوچا بڈھے نے سوچا، آخر میں اس نے کہا ٹھیک ہے
اس کی باتیں ایسی ہیں لوگوں سے کہیے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالتا ہے، خاندان والوں کو توڑتا ہے، معاشرے کو منتشر کرتا ہے، یہ جادوگر لگتا ہے۔ اس بات پر سب نے فیصلہ کیا کہ اس طرح سے اب اللہ کے رسول کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر وہ طرح طرح کی مخالفت کرنے لگے، اللہ کے رسول کو بدنام کرنے لگے، آپ کو کا مذاق اڑانے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ جو باتیں رسول اللہ پیش کر رہے ہیں یہ کسی سے سن کر پیش کر رہے ہیں۔ یعلمہ بشر، ایک انسان ان کو سکھاتا ہے۔ کسی ایک غلام تھا جو یہودی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ وہ یہودی ان کو سکھاتا ہے، اور وہ باتیں وہ کہہ کر، اللہ کی باتیں کہہ کر آپ تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کی رسول کی باتوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے لگے، اور بعض لوگوں نے قرآن مجید میں جو قصے ہیں ان قصوں کے مقابلے میں اپنی طرف سے کہانیاں تیار کی اور قرآن مجید کا مقابلہ کرنے لگے۔ لیکن ایک چیز نور روشنی ہے اور ایک جگہ تاریکی ہے، لوگ فرق کر سکتے ہیں۔ ایک میں خوشبو ہے، ایک میں بدبو ہے، لوگ فرق کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کتنا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کتنا آپ کے سلسلے میں شکوک اور شبہات کے پیدا کرنے کی کوشش کی، کتنا آپ کے خلاف انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گڑھنے کی کوشش کی۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی بات سنتے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آگے بڑھتے رہے، اللہ کی مدد ہوتی رہی۔ پھر وہ دور شروع ہو گیا کہ تکلیفات بڑھ گئی۔ بہرحال یہ ابتدائی دور کی دعوت کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس پیغام کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق